ایک شخص نزا کی حالت میں ہے، اس کی روح نکلنے کو بے قرار ہے۔ کلمہ اس کی زبان تک آتا ہے مگر ہونٹ ہلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ فرشتے جنت کی خوشخبری لے کر قریب آتے ہیں مگر اچانک ایک خون آلود دیوار ان کا راستہ روک لیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ دیوار کس چیز کی ہے؟ وہ ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کا لہو ہے جنہیں اس شخص نے اپنی انا کی خاطر ذبح کر دیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا کے لیے اللہ قیامت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اس کی آگ دنیا ہی میں لگنا شروع ہو جاتی ہے؟ آج ہم اس خاموش قاتل یعنی قطع رحمی کی حقیقت کھولیں گے جو آپ کی برسوں کی عبادتوں کو پل بھر میں راکھ بنا سکتی ہے۔ رشتہ جوڑنا اللہ کی صفت ہے اور رشتہ توڑنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں جو رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے محرومی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے کائنات میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ایک اور مقام پر تنبیہ کی گئی، تو کیا تم سے یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رشتوں کو کاٹ ڈالو گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یعنی قطع رحمی انسان کی روحانی بصیرت چھین لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ توڑنے والا یعنی قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ دو ٹوک فیصلہ ہے جس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں سب سے جلدی جس گناہ پر سزا ملتی ہے وہ بغاوت اور قطع رحمی ہے، یعنی اس کا حساب آخرت سے پہلے دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات میں بنی آدم کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں مگر رشتہ توڑنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ تاریخ اسلام کا وہ واقعہ جو پتھر دل انسان کو بھی رلا دے۔ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نزا کی حالت میں تھے۔ وہ بہت عبادت گزار تھے، کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے مگر موت کے وقت ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ ماں ان سے ناراض ہے کیونکہ علقمہ اپنی بیوی کی بات کو ماں پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں جمع کرو، میں علقمہ کو آگ میں جلا دوں گا۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا، بولی، یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اگر تم اسے اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو اسے معاف کر دو۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا، علقمہ کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ حقوق العباد کی زنجیریں آپ کے جنت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ دعا کی واپسی کا عذاب۔ قطع رحمی وہ دیوار ہے جس سے ٹکرا کر آپ کی دعائیں واپس آ جاتی ہیں۔ جب آپ اپنے بھائی یا بہن سے کلام نہیں کرتے، جب آپ کے دل میں کینہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلے تم آپس میں صلح کرو، پھر میں تمہاری دعا سنوں گا۔ یہ وہ محرومی ہے جس کا مداوع کائنات کی کوئی دولت نہیں کر سکتی۔ جب آپ رشتہ توڑتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے ذہنوں میں زہر بھرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ ہی کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو آپ نے اپنے اپنوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ وہ مکافات عمل ہے جو دنیا میں ہی سود سمیت واپس کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے پر قبر کی مٹی اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ وہ زمین جسے اللہ نے انسان کے لیے بچھونا بنایا تھا، قطع رحمی کرنے والے کے لیے وہ دہکتا ہوا تانبا بن جاتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی رحمت کی رسی کو توڑا تھا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ چکا ہے تو توبہ کا وقت اب ہے۔ توبہ کا پہلا قدم اپنی انا کو ذبح کرنا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ غلطی کس کی تھی۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन वो है जो सलाम में पहल करे। उस शख्स के पास जाएं, उसका हाथ पकड़ें और माफी मांगें। अगर वो मर चुका है तो उसके लिए सदका करें और उसके बच्चों से हुस्ने सुलूक करें। अल्लाह से अहद करें कि अब से आपके दिल में किसी रिश्तेदार के लिए बोझ नहीं रहेगा। जब आप मखलूक को माफ करेंगे तो खालिक आपको माफ फरमा देगा। रिश्ता तोड़ना आसान है, मगर इसका बोझ उठाना नामुमकिन। याद रखें, मौत आपके पीछे लगी है। इससे पहले कि आपका नाम खाइनों और काते रहम की फहरिस्त में आ जाए, अपनी आखिरत संवार लें। हमारी अगली वीडियो का मौजू होगा बहनों का हक और दहकती हुई जमीन, जब विरासत का माल सांप बनकर गले का तौक बनेगा। क्या आपने किसी बेटी या बहन का हिस्सा खाकर अपनी कब्र का सौदा कर लिया है? क्या आप जानते हैं कि विरासत की वो जमीन जो आपने छीनी है, महशर के दिन आपको कैसे 7 जमीनों के नीचे धंसाएगी? इस हौलनाक सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ रहें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिनसे आप सुलह करना चाहते हैं। नेकी की इस मुहिम में हमारा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें जोड़ने वाला बनाए, तोड़ने वाला नहीं। आमीन।